دین کی دعوت و خدمت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آوازیں لگ رہی ہیں کہ مساجد سے، مدارس سے جڑیں، آوازیں لگ رہی ہیں کہ دعوت کی محنت سے جڑیے، لیکن افسوس کہ ہم نے دین کی دعوت کو بھی اپنی نفسانی اغراض کی تکمیل کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں؟ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو مسجدوں سے نکالیں؟ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہو جائیں؟ کیوں ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں؟ کہاں گئے وہ قربانی کے جذبات جن جذبات کے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ کیوں ہم بھول رہے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر مسلمانوں کا اکرام کرنے والے، ان کے لیے جھک جانے والے، ہر وقت مضطرب رہنے والے، ہر وقت بے چین رہنے والے شخص تھے۔ راتوں کی تنہائیوں میں بے چینی سے پہلو بدل بدل کر اور ٹہل ٹہل کر وقت گزارتے تھے، خدا کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دعوت کی یہ محنت عالم میں تقریروں اور تحریروں کے ذریعے پہنچی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو غلط سمجھتے ہیں۔ اس تحریک کو عالم میں پہنچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو مولانا الیاس کے دل کا درد ہے اور ان کے بہنے والے گرم آنسو ہیں۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کے بارے میں پڑھیے۔ مولانا محمد ثانی حسنی نے ان کی سوانح لکھی، اتنی ضخیم کتاب آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، میں نے پڑھی ہے۔ ان کے حالات آپ پڑھیے، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کتنی قربانی دی، کتنی جفاکشی اختیار کی، دورے پہ دورہ کرتے رہے، ملک ملک جاتے رہے، یہاں تک کہ پڑوس کے ملک میں تقریر کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ پڑا اور اس کے بعد جانبر نہیں ہو سکے، انتقال ہو گیا۔ وہاں سے ان کا جنازہ مرکز حضرت نظام الدین پر لایا گیا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ، بیوہ والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ زندہ تھیں۔ ان کے یہ اکلوتے بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب، جن کا جنازہ مرکز نظام الدین پر لایا گیا۔ وہ بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں اور اپنے اکلوتے بیٹے مولانا یوسف کا کفن پلٹ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور کیسا پردرد جملہ کہا جس سے ان کی قربانی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ بیٹا یوسف جا، اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر آرام کر، تو نے زندگی میں تو آرام نہیں کیا، اب اللہ کی بارگاہ میں جا کے آرام کر۔ ایک ماں کا کرب سمجھیے اور ایک بیٹے کی زندگی کا یہ رخ سمجھیے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے قربانی دی، کیسے جذبات ان کے اندر تھے، کیسے احساسات ان کے اندر تھے، کس قدر اللہ کے دین کے لیے تڑپ ان کے اندر تھی۔ آج ہم اسی دعوت و تبلیغ کے نام پر کس راہ پر جا رہے ہیں، کن چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، کن جذبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے کہ ہم دین کے نام پر کہیں بے دینی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی قربانی کے جذبات آئیں، ہم اپنی ملت کو قربانی کے لیے آمادہ کریں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، خدمت کے لیے آواز لگائیں، قربانی خود دیں، دوسروں کو قربانی کی طرف بلائیں۔ تب اللہ کی مدد و نصرت کے وعدے پورے ہوں گے، تب ہم اللہ کی نصرت کے حقدار بنیں گے۔ باتیں بنانے سے، نعرے لگانے سے، امنگوں اور جذبات سے، خالی تمناؤں سے نہ کبھی کسی قوم کی تقدیر بدلی ہے اور نہ کبھی بدل سکتی ہے۔ قوموں کی تقدیر بدلتی ہے محنت سے، اقدام و عمل سے، اچھے طور طریقے سے، اچھے اعمال سے۔